ہر ایک میزان میں تولا، ہر ایک میزان میں تولا، زباں کے ساتھ دل بولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا کلام کا مجموعہ نہج البلاغہ اور نہج البلاغہ کا تیسرا باب باب المختار کہ جس کا 22واں فرمان آپ صاحبان کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں مولا کے فرامین کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقال علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من ابتع بہ عملہ، جس شخص کو اس کے اعمال پیچھے ہٹا دیں، لم یسرع بہ نسبہ، تو اس کی عالی نسبی، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ مولا کے فرمان کی تشریح تو ناممکن، لیکن بہت سارے واقعات اور مثالیں ہمیں تاریخ میں ملتی کہ جن میں ان ہستیوں کے نسب نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، بلکہ ان کا عمل جو ہے وہ انہیں بہت پیچھے گرا گیا۔ اور اس کی پہلی مثال حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، کہ ایک بیٹا جو اطاعت گزار الہی ہے، وقت کی حجت کا اطاعت گزار ہے، اور دوسرا بیٹا جو نافرمان الہی ہے اور شیطانی ہتھ کنڈوں کا شکار۔ ان میں سے ایک قاتل بن جاتا ہے اور دوسرا اس کائنات کا پہلا شہید بن جاتا ہے۔ اب دیکھیے دونوں ہی نبی کے بیٹے ہیں، لیکن ایک ملعون ہے اور دوسرا علیہ السلام ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کہ جو اپنے وقت کی کشتی نجات کو چھوڑ دیتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام اسے کہتے ہیں کہ بیٹا آ جا، ہمارے ساتھ شامل ہو جا، کافروں کا ساتھی نہ بن۔ وہ بات نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ میں پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار یہ میرا اہل ہے۔ تو آواز قدرت آتی ہے کہ اے نوح، یہ تیرا اہل نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اس نے عمل غیر صالح کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ عمل صالح کرنے والا ہی نجات پا سکتا ہے، اور عمل غیر صالح کرنے والا چاہے وہ کوئی بھی ہو، نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی نجات نہیں پا سکتا۔ اور تیسری مثال ہمیں پسران حضرت یعقوب علیہ السلام کہ ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسری طرف ان کے 10 بھائی کہ جو ان پر مسلسل ظلم کرتے ہیں، جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ تو اللہ کیا کرتا ہے؟ عمل صالح کرنے والے کو بلند ترین مقام عطا کر دیتا ہے، جبکہ جھوٹ و کذب کا ساتھ دینے والوں کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ عمل کرنے والے کو سر بلندی ملتی ہے، اور بد عمل دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہے۔ تو مولا کا یہ فرمان ہمیں بتا رہا کہ نسب سے کچھ نہیں ہوگا، ضروری ہے کہ انسان اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ عمل ضرور کرتا رہے تاکہ دنیا و آخرت میں سعادت مند ہو جائے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں مولا کے فرامین کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صاف سے پوچھو علی اسلام کا ہے دل، علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، ہر ایک میزان